بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ بات بطور خاص نوٹ کی ہوگی کہ پاکستان میں عموماً مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اگر الگ الگ پارٹیوں کی حکومت ہو تو بالکل ایسا وہ ساس اور نو والا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت انڈیا وہ زبان پاکستان کے خلاف یا پاکستان وہ زبان انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرتا جو سندھ حکومت مرکز کے خلاف اور مرکز میں کچھ عاقبت نااندیش لوگ سندھ حکومت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر جانبدار شخص صرف ایک مہینے کے پچھلے بیانات کا جائزہ لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ جیسے سندھ میں کوئی اور حکومت ہے، پاکستان میں کوئی اور حکومت ہے، اور جیسے ہی انہیں موقع ملے گا ایک دوسرے پر فوجیں چڑھا دیں گے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مرکز کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سندھ کی حکومت پاکستانی تاریخ کی نالائق ترین حکومت ہے، جس نے بطور خاص صحت اور تعلیم کا شعبہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ایک مرحلے پر اتنی گندی کرپشن اور اتنی رشتہ داریاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے بھاؤ ہوتی ہیں چل رہے ہیں کہ عوام لاچار ہو کے رہ گئی ہے۔ پاگل کتوں کے کاٹنے سے لوگ کتنی بے رحمی سے مر رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے بچہ پیدا کرنے کی سہولت بڑے شہروں تک تو ایک دو ہسپتالوں میں ہوگی، لیکن دیہاتوں میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے ان ڈیولپ اور جتنے تباہ و برباد دیہات سندھ کے ہیں، شاید بلوچستان میں جہاں تو کئی میل پر آپ کو آبادی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، وہاں بھی ایسی صورتحال نہ رہی ہو۔ ان لوگوں پہ زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سکول ہیں جہاں پہ جانور بندے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں شفا خانے ہیں، سرکاری شفا خانے، جہاں پہ جس کا منہ کبھی کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، جنہیں کمپاؤنڈر چلاتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے اگر ان کا موڈ ہو تو کبھی آ گئے اور کسی کو ایک آدھ دوائی دے دی، ادروائز انہیں بھی یہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ امن و امان کی کیا صورتحال ہے، یہ کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کراچی جو پاکستان کے لیے معاشی شاہراہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اسے تباہ و برباد کرنے میں گو کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن رہی صحیح کسر گنڈا گردی، سیاسی اثر رسوخ کا ناجائز استعمال سے اب موجودہ حکومت پورا کر رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج بھی کراچی بھی ایک آئی لینڈ کی طرح بکھر چکا ہے، یہ اتنی عجیب و غریب حکومت ہے جو یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ کراچی کے جو جزائر ہیں، مرکزی حکومت انہیں آباد کر کے ان میں بین الاقوامی ریزورٹس بنانا چاہتی ہے تاکہ سیاحت کا شعبہ بڑھے اور دبئی کی طرح پاکستان بھی ترقی کرے۔ انہوں نے اس پہ بھی ڈپٹ ڈالا ہوا ہے، اپنے والدین کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ یہ جو بندہ ہے جس کا نام زرداری کا جو بیٹا ہے، یہ تو ایسے سمجھتا ہے جیسے یہ پیدا ہونے پر اس کو یہ پورے سندھ کا جتنی زمینیں ہیں جو کچھ ہے وہ اس کی امی مرحومہ شہید جو ہیں وہ اس کو الاٹ کر کے گئی تھی۔ جس طرح وہ ایک پرچی دے کر گئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری موت کے بعد میرا مشکوک قاتل زرداری جو ہے وہ میرا والی وارث ہوگا، اس طرح اس کو بھی پٹا دے کر گئی ہیں۔ یہ بندہ اتنی نفرت، نخوت اور اتنے تکبر سے بات کرتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دور دور تک یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کچھ اس میں اثر ہو۔ اپنے آپ کو یہ اس کا والی وارث ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا گھناؤنا ہے کہ گھن آتی ہے دیکھ کے۔ آپ ان کی ورڈنگ پڑھیں، جو لفظ یہ بندہ بولتا ہے، خدا جانے اس کو کون سے، اس بیچارے کو تو خیر آتی نہیں اردو، اس کو کیا بتائیے کیا ورڈنگ ہے، اس کے منہ میں جو کوئی ڈالتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت کے خاص لوگ ہی ہیں جو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسی زبان بلوا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف کوئی دنیا کا ایسا
گھناؤنا کام نہیں تھا جو اس نے نواز شریف حکومت نے نہیں کیا. ان کی کردار کشی، ان کے حوالے سے غلط بیانات، غلط خبریں، اور میں نے کیا آج تک اس خاتون کے منہ سے ایک لفظ بھی غیر اخلاقی نہیں نکلا تھا. ایک غیر اخلاقی لفظ اگر آپ اس کی پوری سیاسی ہسٹری میں نکال کے دکھا دیں اور موازنہ کریں جو زبان یہ اس کا صاحبزادہ بولتا ہے کہ یہ واقعی بے نظیر کا بیٹا ہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انسانی تاریخ کا بدترین ظلم ہوا. ایک بے نام سی شکایت پر جو سیل ایک ایف آئی آر تھی، اس میں ملک کے وزیر اعظم کو سزائے موت دے دی گئی. بعد میں آپ کو پتہ ہے جسٹس نسیم حسین شاہ نے یہ تسلیم بھی کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ہم سے زبردستی فیصلہ کروایا گیا تھا. یعنی کہ متنازع فیصلے پہ انہیں پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کے بعد بھی جو سلوک ان کی جماعت کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کس طرح ان کو کبھی آپ نے پیشی کے دوران عدالت میں ایک لفظ ذوالفقار علی بھٹو سے ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف کو غصے میں دیا گیا بیان سنا تھا؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ بہت مضبوط پیشکش ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی کہ جیل پہ حملہ کر کے انہیں رہا کرانے کی ضمانت دی گئی اور غیر ممالک میں محفوظ پہنچانے کی ضمانت دی گئی. ان کو یہ بھی ضمانت دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ حکومت کے آگے سرنڈر کریں اور انہیں دنیا کے وہ ممالک جو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں، ان نے ضمانت دی، ان کے سفیروں نے ضمانت دی کہ آپ کو ہم یہاں سے نکال لیں گے، صرف آپ فی الحال سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں. اس بندے نے 1 منٹ کے لیے یہ بات نہیں مانی. اس نے کہا تھا میں کسی آمر کے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں، تاریخ کے ہاتھوں میں قتل نہیں ہوں گا. یہ تھے وہ لیڈر جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں. جب ہمیں ان کے بیانات پہ غصہ آتا ہے یا زبان سے ایسے الفاظ ان کے لیے نکلتے ہیں تو اس لیے نکلتے ہیں کہ یا تو یہ اعلان کر دیں کہ ان کا ذوالفقار علی بھٹو والی پیپل پارٹی سے، بے نظیر بھٹو والی پیپل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے. جب یہ انکار بھی نہیں کرتے، اس کے معاملے بھی بنے ہوئے ہیں، تو کم از کم زبان تو انسانوں والی استعمال کرو. جو ورڈنگ تم عمران خان کے متعلق، جو ورڈنگ تم عمران خان کے یہ پارٹی کے متعلق، ملک کے متعلق، پاکستان کے متعلق کرتے ہو، فوج سے تو خیر اللہ کے فضل سے ایک آدھ بیان دے کے پھر مطلب چوہے کتنا بل میں گھس جانا آپ کا پرانا کام ہے زرداری صاحب کا. اس کے بعد پھر لے کے معافیاں مانگتے ہیں اور اپنا دھندا چلاتے ہیں، اور یہ بھی شہباز شریف کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ فوج سے بگاڑی نہ جائے. اب تازہ ترین جو صورت حال ہے وہ ہے سندھ میں ڈاکوؤں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے. شکار کوٹ اور کند کوٹ کے درمیان کرم پور میں کچے سے ڈاکو نکل کے مین روڈ پر کسی بھی ٹرک ٹرالہ کو نشانہ بنا کر ٹرکوں میں موجود 3-4 بندوں میں سے 1-2 کو مار دیتے ہیں اور 1-2 کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. پھر اس کے بدلے ورثہ سے تاوان کی وصول کیا جاتا ہے. تاوان کس طرح مانگتے ہیں؟ باقاعدہ تشدد والی ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں اور کال کے ذریعے اسے گھر والوں کو اپنا حال کو پہنچاتے ہیں اور سناتے ہیں، جس میں بندہ رو رو کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میری جان بچا لو ورنہ یہ مجھے میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے مجھے مار ڈالیں گے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرو. اب ان وارداتوں کا معمول بن گیا ہے. ان کو پکڑنے میں سندھ پولیس مکمل طور پر ناکام ہو. سندھ پولیس تو کوئی جیب قطرے کو نہیں پکڑ سکتی تو ان کو کیا پکڑے گی؟ پچھلے 2 سالوں میں سینکڑوں لوگ ان کا نشانہ بنے ہیں، سینکڑوں لوگ. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، جو پولیس کا ریکارڈ آپ جب بھی چاہیں جا کر دیکھ لیں. پی ٹی آئی حکومت سے اپیل ہے، اب وہ جو وہاں کے مقامی عوام ہیں نا، وہ جلوسوں کی شکل میں، خصوصاً جو ٹرک ڈرائیور ہیں، اڈوں کے جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت پر دباؤ ڈالے اور ڈرائیوروں کو تحفظ دیا جائے، یا پھر ان کو جو ہماری پیرالل ملٹری فورسز ہیں ان کی حفاظت میں وہاں سے کاروان گزارے جائیں، جیسے کہ بلوچستان میں آپ کر رہے ہیں. ڈرائیوروں اور ان کی موت پہ ہر مرتبہ سندھ حکومت کی پراسرار خاموشی
اور مرکزی حکومت کی بھی خاموشی ان بیچاروں کو یہ بتا رہی ہے کہ تم انسانوں کے درجے پہ نہیں پورا ہوتے، تم جانور ہو، تمہارا زندہ رہنا یا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹرک کا پہیہ رک گیا تو ملک کی معیشت کا جو پھر کیا حال ہوگا، یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے جی۔ کچھ روز پہلے ابھی شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، ایک کا نام عنایت اللہ، دوسرے کا نقیب اللہ۔ ڈرائیوروں کا تعلق قوم بورا خیل نورک سے تھا، جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ ایسے درجنوں کیس ہیں، یہ کچھ تو لواحقین سودے بازی کر کے وہ کچے میں جاتے ہیں، وہاں سے ڈاکوؤں سے ان کو لے آتے ہیں جان چھڑوا کر، لیکن باقیوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں غریبوں کے پاس کہ وہ یہ کر سکیں، اور ان کے بچوں کو اس طرح مار دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی گھناؤنی بات ہے اور بڑا انسانی اس کا توجہ کا طالب ہے یہ مسئلہ۔ مجھے امید ہے کہ دونوں صوبائی اور مرکزی حکومتیں اپنی جو بک بک جھک جھک ہے اس سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے سطح پہ اس کا تدارک کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔